السلام علیکم ناظرین، آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کی تھوڑی سی بات چلی ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے چلی ہے، کیا ہے، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی بات ہلی ہے، اور ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات ہوتے ہی ایسے لگتا ہے سب کی دم پر پاؤں آ گیا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹیکنوکریٹ حکومت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، مجھے انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو ایسے انتخابات کا کیا فائدہ جس میں ملک کا نقصان ہی نقصان ہے؟ جب تک اس ملک کے جو انٹلیکچول ہیں، اس ملک کے جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں اور جو محب وطن لوگ ہیں، ان پر مشتمل حکومت نہیں بنائی جائے گی اور سخت ترین احتساب نہیں کیا جائے گا، اور ان چوروں اور لٹیروں کو چوکوں میں لٹکایا جائے، اور پاکستان کے جو بجلی کے کھمبے ہیں، جہاں بجلی کبھی آتی کبھی نہیں آتی، ان پر ان کی لاشیں لٹکائی جائیں، تو پھر ہی یہ ملک سنورے گا، ورنہ اس ملک کے سنورنے کا کوئی حال نظر نہیں آ رہا۔ یہی لوگ ہیں جو کبھی دہشت گردوں سے مذاکرات کرتے ہیں صرف اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ دہشت گردی کی لعنت جو ہے ختم تب ہوگی جب ان کے جو سہولت کار ہے اور جو ان کو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ سارا کچھ، تب تک یہ ختم نہیں ہوگی۔ جو سیاستدان ہیں ان کو تو سوائے اس وقت اور کسی چیز کے نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف ہمیں کرسی مل جائے۔ ملک جو ہے بالکل ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ جو بہت ہی سمجھدار آدمی ہے، جو اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، ان کی نظر میں سب کچھ ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنی جو نام نہاد حکومت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرے کچھ نہ ہو، لیکن جو ان کی عادتیں ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، وہ تب تک تو بالکل ملک کا جنہوں نے بھٹا بٹھا دیا ہے۔ میرے بس میں ہو تو ایسا حکمران آئے کہ جو ان کو کانوں سے پکڑ کے گردنوں سے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالے، اور یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے سارے ایسٹس دبئی میں، شارجہ میں، لندن میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں سے بنائے ہیں؟ اسی ملک کو لوٹ کر بنائے ہیں۔ کبھی کسی سے ڈالر مانگ رہے ہیں، کبھی کسی سے مانگ رہے ہیں۔ یہ جو شرجیل میمن ہے، اس کے گھر سے کتنا پیسہ نکلا تھا، کتنا سونا نکلا تھا، آج یہ بکواس کر رہا ہے، کبھی کچھ، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف۔ ارے بھائی وہ کرپٹ ہے تو آپ سب سے بڑے کرپٹ لوگوں کے باپ ہو، آپ کا جو زرداری ہے وہ بھی ہے، سب لوگ ہیں۔ روپیہ مزید بے قدرہ ہو گیا ہے، سونا بھی مہنگا ہو گیا، سٹاک مارکیٹ میں 70 ارب کا نقصان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ملک میں بے یقینی کی صورتحال ہے۔ تو اگر ٹیکنوکریٹ حکومت بن جائے جس میں ملک کی جو کریم ہے، ملک کے جو بہت اچھے لوگ ہیں، وہ آ کے سنبھالیں اور اپنے مطابق اس ملک کو چلائیں، اور خاص طور پر احتساب تو اتنا کڑا ہو، اتنا کڑا ہو کہ دنیا دیکھے۔ کرپشن کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اور ان کو کسی صورت بھی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ جب تک یہ لوگ اس ملک پر مسلط رہیں گے، یہ جو جہاں پناہ بنے ہوئے ہیں نا، یہ بہت بڑی، ان کی آخری جائے پناہ جا کے لندن اور برطانیہ ہوتی ہے یا دوسرے ملک ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں ہمارے ملک نے کتنے زیادہ شہداء کی قربانی دی ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور یہی خان صاحب ہیں اور یہی حکومتیں ہیں جو دوبارہ طالبان کے حق میں، جی طالبان بڑے اچھے ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، وہی طالبان ہیں افغانستان سے جو دہشت گرد پاکستان میں بھیج رہے ہیں، انہوں نے سب کو آزاد کر دیا ہے، اور وہ سارے پاکستان میں آ کر دہشت گردی پھر شروع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ جب تک اس پہ بہت زیادہ کنٹرول نہیں کیا جائے گا اور ان کے سہولت کاروں کو پکڑ کر الٹا لٹکا دیا جائے، تب تک یہ ملک
نہیں سمجھ سکتا. انسان کو چاہیے اگر یہ ملک ٹیکنوکریٹ حکومت سے اور پورا احتساب کرنے سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ بری بات ہمارے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے. کیوں کہ انہوں نے جو کچھ کھایا پیا ہے وہ سب اگلنا پڑے گا. کسی سے پیسے نکلوانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل نہیں. ان کو پکڑ کر جیلوں میں دے دو اور 3D ٹارچر دو. جو بیچارے غریب آدمی کو جو صرف 500-600 روپیہ چراتا ہے اس پر کیا جاتا ہے، ان پر بھی کیا جائے. تب دیکھنا کیسے پیسے آتے ہیں. گھروں میں جتنا پیسہ، جتنا جو لوٹ مار کا جو مال ہے سارا باہر نکلواؤ. یہ 4 دن کی بات ہے، ملک بالکل ڈیفالٹ بھی نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہو جائے گا. کیا باہر جو بیرونی طاقتیں ہیں کیا وہ ہمیں احتساب کرنے سے روکتی ہیں؟ بالکل نہیں روکتی. تو احتساب کیوں نہیں کیا جاتا؟ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اس میں بھی بہت سی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے خود کرپشن کی ہوئی ہے. کو پتہ ہے کہ جب شروع کریں گے تو پھر ہم پر بھی بات آئے گی. یاد رکھ لیں، ملک تب تک نہیں بدل سکتا، تب تک یہ ملک نہیں بن سکتا. زمین سے ملک نہیں ہوتے، عوام سے ہوتے ہیں، اور عوام بیچاری بھوکی مر رہی ہے. اس میں عوام کا بھی قصور ہے. عوام کو چاہیے اٹھ کر ان سب کے خلاف بغاوت کر دیں. آئین کے بہت سے آرٹیکل جب ان کو حقوق نہ ملے عوام ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں. ریاست کے خلاف نہیں، ان لٹیروں اور چوروں کے خلاف. کیونکہ ریاست تو ہماری ماں ہے اور ریاست ہمارا سب کچھ ہے. لیکن ان چوروں کو نہ چھوڑیں، جہاں پکڑیں ان کو پکڑ کر جوتے مارے جائیں اور ان کو الٹا لٹکا دیا جائے. اب آپ کے سامنے ملک جو ہے اس وقت بہت ہی خطرناک سچویشن میں ہے، لیکن ان کو 80 رکنی 82 رکنی کابینہ ہے جن کے بوجھ اس ملک غریب ملک بیچارے نے اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کی اور ہماری جیب سے پیسہ جاتا ہے. ہم ایک کی ماچس کی ڈبیا بھی خریدتے ہیں، اس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں. ایک ڈبل روٹی لینے جاتے ہیں، اس پر بھی سیلز ٹیکس پلس لکھا ہوتا ہے. جو کچھ ہم خریدتے ہیں پلس ٹیکس دیتے ہیں. کیوں یہ کہتے ہیں یہ ٹیکس نہیں اکٹھا ہوتا؟ ٹیکس کولیکٹ ہوتا ہے، لیکن جو ٹیکس کولیکٹ ہوتا ہے وہ ان کی عیاشیوں پر خرچ ہو جاتا ہے. کبھی جو وابڈا کے اہلکار ہیں وہ ان کی بجلی مفت ہے، ان کے تیل مفت ہے، افسروں کے بچوں کے للے تللے ہیں. سارا سرکاری خرچے سے جا رہا ہے کہ یہ بھوکے ننگے ہیں. ان کو ریاست تنخواہیں نہیں دیتی، اپنی تنخواہ میں سے خرچ نہیں کر سکتے. اگر ایک عام سکول ٹیچر، ایک عام جو آدمی ہے جو ملازم ہے، وہ اپنی جیب سے اپنے بچوں کا مستقبل سنوار رہا ہے، اس کے لیے فیسیں دے رہا ہے، اس کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، لوگوں سے قرضے پکڑ رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، تو کیا یہ نہیں کر سکتے؟ جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ یہاں پہ خمینی یا ہٹلر جیسا کوئی ایسا آدمی آئے جو ان کو پکڑ کے الٹا لٹکا دے، اور کوئی حال نہیں ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت آئے، سارے ہر معاملے کو دیکھے اور ان کو ایسے اختیارات دیے جائیں جیسے پورے اختیارات ہوں، ہر ادارے پہ ان کا نظر ہو، ہر ایک جگہ پہ نظر ہو، اور وہ سب کچھ ایسے کریں کہ بہترین جہاں کالی بھیڑیں ان کو نکال کر، ان کے بلوں سے باہر نکال کر ان کو قرار واقع سزا دی جائے. اور عدالتیں اس معاملے میں اگر ٹانگ اڑاتی ہیں تو ان کا بھی سارا سسٹم نظام چینج کر دیا جائے. وہاں پہ قاضی وہ بیٹھیں، وہ جج بیٹھیں جو کسی مصلحت کے پرواہ نہ کریں. صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، کڑا احتساب. ایسا احتساب جو دنیا دیکھے، گردنیں اڑانے والا. آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک رہے ہیں، ان بیچاروں کے گھروں میں کھانے کو ایک لقمہ تک نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں جی ملک ٹھیک ہے، ملک ٹھیک ہے. کیا ملک ٹھیک ہے؟ آپ کے تو جائیدادیں بھی باہر ہیں، آپ کی اولادیں بھی وہاں بہترین ان کا مستقبل ہے، ان کو کاروبار کروا دیے ہیں، ان کو پوری ریاستیں وہاں باہر کے ملکوں میں خرید کے دے دی ہیں. وہ تو غریب کے بچے کے لیے، بیچارے کے لیے کچھ بھی نہیں، جو اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو ٹیکس دے رہا ہے. صرف اور صرف اے لوگوں اٹھو اور اس نظام کے خلاف بغاوت کر دو. جو بھی اس نظام کے حق میں بولتا ہے اس کی زبان پکڑ کر گدی سے کھینچ لو.